الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ وہ تم کو اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی پیدا کرے گا جس میں تمہارے لیے چلنا آسان ہوگا اور وہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت تو بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے اس لیے بتلائی تاکہ اہل کتاب یہ بات اچھی طرح جان لے، سمجھ لے کہ وہ اللہ رب العزت کے فضل میں سے چھوٹی سی مقدار پر بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، کہ تمام کا تمام فضل اللہ رب العزت ہی کے قبضے قدرت میں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت تو بہت زیادہ وسیع اور بڑے اجر والا ہے۔ یہ سورہ حدید کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اصل میں سورہ حدید کا جو مضمون ہے، جس کی تفسیر ہمارے سامنے آئی، اس میں زیادہ تر 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا، یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایمان والے کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا مطلب، اس کی زندگی کا ماوا ملجا خلاصہ وہ اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ رب العزت کی شناخت اور اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اللہ نے کیا کچھ کیا اور اللہ کیا کچھ کرے گا، یہ سب اللہ رب العزت کی صفات میں سے، اس کو سمجھنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے شروع میں ہی اپنی تعریف بیان فرمائی کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، ہر جگہ میں ہی ہوں۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرایا کہ یہ میں ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور تقریباً سمجھو کہ 10 آیتوں پر اللہ رب العزت نے مشتمل اپنی تعریف پر مضمون نازل فرمایا کہ یہ ہماری تعریف ہے، یہ ہمارا تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں اور مسلمانوں کا میدان محشر میں کیا حشر ہوگا اس کو بیان فرمایا کہ جو سچے پکے مومن ہوں گے
وہ تو پل صراط کے اوپر اپنے ایمان کی روشنی میں گزر جائیں گے، اور جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، کہ وہ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے۔ ایمان والوں کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس کو پار نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر ایمان والوں کو اسی کی زندہ میں نصیحت فرمائی کہ ایمان والوں، ہم نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لہذا وہ وقت تمہارے لیے کب آئے گا کہ تم توبہ کر لو گے۔ سوایت گزری الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، بھائی آپ ایمان والے ہو، آپ کو ٹائم نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کی شریعت کو سمجھنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا۔ ایک یہ دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے رسالت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتلانے سے پہلے گزشتہ تفسیر کے اندر وہ آیت کی تفسیر گزری، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، واضح نشانیاں لے کر، واضح دلیلیں لے کر، ہماری شریعت کو سمجھانے کے لیے، ہمارے احکامات کو بتلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مستقل ایک سلسلہ چلایا، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، نئی نئی شریعتیں بھی نازل کی گئی، اور انہی شریعتوں کو لے کر آگے چلنے والے انبیاء بھی پیدا کیے گئے، اور پھر سب سے اخیر میں سرور کائنات سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیا کہ نبی جی کہہ دو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی نبیوں کے آخر میں ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہ بات سمجھانی ہے کس کو؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ وہ ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، اور ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ عیسائی حضرات جو ہے، کرسچن جو ہے، وہ بائبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم، یہ انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو یہ نبوت اور رسالت یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم جس کو چاہے نبی بنائیں، جس کو چاہے رسول بنائیں۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کو حسد ہوا، کس بات پر حسد ہوا؟ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ کہا گیا ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور بڑے بیٹے عطا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ اور انہی کی نسل میں سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، انہی کی نسل میں حضرت داؤد آئے، انہی کی نسل میں حضرت موسیٰ آئے، انہی کی نسل میں حضرت عیسیٰ آئے۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں، انبیاء و بنی اسرائیل کے انبیاء، ایک لمبا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں ہو گئی، ایک شاخ کا نام ہے حضرت اسحاق اور دوسری شاخ کا نام ہے حضرت اسماعیل۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، انہیں میں حضرت یوسف ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت داؤد ہے، یہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء ہوئے۔ اب ایک لمبا سلسلہ چلا، تو یہ لوگ اپنے ہی گمان کے اندر یہ سوچنے لگے کہ آخری نبی بھی کہاں سے آئیں گے کہ ہماری نسل میں سے آئیں گے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات بنا لی۔ اللہ رب العزت نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی تھی کہ بھئی ہم
جس طریقے سے ہم نے ایک لمبا چوڑا انبیاء کا سلسلہ تمہاری نسل میں چلایا تو یہ نبوت کا سلسلہ بھی تمہاری نسل پہ ختم ہوگا. یہ کوئی اللہ کی جانب سے کوئی ایگریمنٹ کہ کوئی اللہ رب العزت کی جانب سے آیت کہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی. جیسے عیسائیوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اپنی طرف سے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی. اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ بھئی تم دنیا سے بالکل یکسو ہو جاؤ، بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ، کاروبار و تجارت سے دور ہو جاؤ، دنیا سے دور ہو جاؤ، جنگلوں میں چلو جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، مٹھ بنا لو اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے کوئی حکم نہیں دیا. اپنی طرف سے اپنے گمان میں اچھا بتانے کے لیے کہ بھئی میں تو ایسا ہوں، اتنا عبادت گزار ہوں، میں تو ویسا ہوں، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے تو بس اللہ کی عبادت میں لگا رہو. اللہ نے ایسا حکم ان کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس کے اندر لگے. تو جس طریقے سے وہ ایک ان کی اپنی بناوٹ تھی، ایسے ہی ان کا یہ اپنا ایک گمان بنا بیٹھے بنی اسرائیل کہ بھئی آخری نبی بھی کہاں میں آئیں گے؟ ہماری نسل میں آئیں گے. جس طریقے سے حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے علیہ السلام، ایسے ہی آخری نبی بھی ہمارے نسل میں آئیں گے. لیکن دیکھا کہ مکہ المکرمہ میں بنو ہاشم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا کہ جن کا سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، بنو اسماعیل. اب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں. ایک وہ شاخ ہے. آخری نبی کہاں ہے؟ بنو اسماعیل میں ہے. اور یہاں بنو اسحاق کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں. تو اب وہ حسد کرنے لگے، حسد میں مبتلا ہوئے. آخری نبی کہاں پر آنا چاہیے تھا؟ ہماری اتنے سارے جب نبی بھیجے گئے تو یہ حق کس کو ہے کہ ہمارے کو حق ہے. تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس سورت کی آخری آیت اسی لیے نازل فرمائی. یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے بھی یہودی، جتنے بھی عیسائی ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام سنا دیا اور یہ بتلا دیا کہ نبوت اور رسالت یہ ایک فضل ہے اور یہ اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے. کسی کے چاہنے اور کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے. کسی نے سوچ لیا، گمان کر لیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا انداز کتنا اچھا ہے. سورت کے شروع میں اپنا تعارف کرایا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اور پھر سورت کے آخر میں کہا جب میں ایسا ہوں تو یہ تمام کا تمام فضل کس کے قبضے میں ہے؟ میرے قبضے میں. میں جس کو چاہوں گا نبی بناؤں گا، جس کو چاہوں گا رسول بناؤں گا، اور جس پر چاہوں گا نبوت اور رسالت کے سلسلے کو کیا کروں گا؟ ختم کروں. اور یہ آیت نازل فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ کہیں ایمان والے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ بن جاوے. اس لیے نصیحت فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. وہ یہ نصیحت ہمارے لیے، یہ نصیحت کس کے لیے؟ ہمارے لیے، قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کو کیسا کرو؟ مضبوط کرو، جیسا اسے ڈرنے کہا گیا. اور دوسرا حکم دیا آمنو برسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہودی ماننے کے لیے تیار، عیسائی ماننے کے لیے تیار. حالانکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اس وقت سب سے زیادہ پڑھے لکھے عیسائی تھے، یہودی تھے، جو مدینہ کے اندر آباد تھے، مکہ کے طرف میں آباد تھے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دعوت دینے جاتے تھے وہ تو بالکل کھرے کے کھرے جاہل تھے. وہ تو جہالت کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے. وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ خون بہا دیا جاتا تھا. تو ایسی قوم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دعوت کا کام کیا، ان کو اللہ رب العزت کا تعارف کرایا. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو عیسائی تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو عیسائیوں کے علماء تھے، یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دیتے؟ ساتھ دیتے کہ بھئی یہ وقت کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول رہے. لیکن معاملہ الٹا ہوا، حسد کے اندر مبتلا ہو گئے.
اور حسد میں ایسے مبتلا ہوئے کہ حق سے جان بوجھ کر وہ پھر لیا. جانتے تھے وہ یہودی جانتے تھے کہ سچے رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ سچے پکے رسول ہیں، لیکن وہ حسد کے اندر، یعنی حسد کتنی بری بیماری ہے، حسد بہت بری بیماری ہے. اس لیے حکم دیا گیا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد مت کرو، کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح ریزر ہوتا ہے، جو اس طرح جو ہوتا ہے وہ بالوں کو اڑا دیتا ہے نا، اس طرح نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہم نمازیں پڑھیں، ہم حج ادا کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، ہم اتنی ساری نیکیاں کمائے، اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے، اتنی ساری جو نیکیاں تھیں وہ سب کا ہو گئے، اکاؤنٹ میں سے غائب ہو گئے. اتنی خطرناک بیماری. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نصیحت فرمائی لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرنا، ورنہ کیا ہو جائے گا کہ بے برکتی عام ہو جائے گی. ابھی ہمارے درمیان بے برکتی عام ہو گئی ہے. بے برکتی کیا ہو گئی ہے؟ بے برکتی یہ حسد کی وجہ سے ہے، ایک دوسرے پر حسد کرنا، جلنا، اس کے پاس یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ہاں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی صفت ہے، یہ بنی اسرائیل کی بہت بری صفت ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انکار مت کر دینا کہ وہ تو حسد میں مبتلا ہوئے، حسد میں گرفتار ہوئے، جاننے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر بیٹھے؟ انکار کر بیٹھے. آمنوا برسول، حکم دیا گیا اللہ کے رسول کو ماننا، ایمان لانا. اس پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے انعام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے ڈبل اجر دے گا. کیسا اجر دے گا؟ ڈبل اجر دے گا. ایک اجر تو یہ دے گا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. ڈبل اجر ملا. اور یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا کوئی مطلب رہ جاتا نہیں ہے، کہ وہ شریعت جا چکی ہے، وہ شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا. کس نے منسوخ کر دیا؟ اور اللہ کو اختیار ہے، کیونکہ اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ ہی نے اٹھا لیا اسے. بھئی تورات کو کس نے نازل کیا تھا؟ اللہ نے نازل کیا تھا. انجیل کو کس نے نازل کیا تھا؟ اللہ نے نازل کیا تھا. اللہ رب العزت نے چاہا اس شریعت کو اٹھا لیا اور قرآن پاک کو نازل فرما کر اس کو فائنل فیصلہ فرما دیا کہ اب یہی ہے فیصلہ ہمارا، یہی قیامت تک چلے گا، یہی حکم ہے، یہی فیصلہ ہے، یہی حکم ہے. حکم بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، دگنا اجر کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور دنیاوی زندگی کے اندر تمہارے لیے راستہ کھول دے گا اللہ پاک. لہذا کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے یہودی ایسے تھے جو ایمان میں داخل ہوئے. اس میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور آگے چل کر کعب احبار یہودیوں کے علماء کرام میں سے وہ بھی ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. ان لوگوں کے لیے بھی دوہرا اجر ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو سمجھا، مانا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور مسلمان ہو گئے، ایمان والے بن گئے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو ڈبل اجر کا وعدہ کیا کہ ان کو ڈبل ملے. ہم کو بھی انشاءاللہ ڈبل ملے، کیونکہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. بس فرق کتنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم ان کو اجمالاً مانتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تفصیل کے ساتھ مانتے ہیں. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈالتے ہیں. یہ فرق ہے. اور تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ گے تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، اور تمہارے لیے دنیاوی زندگی کے اندر راستے کھولے جائیں گے. یجعل لکم نورا تمشون بہ، اس کے اندر تمہارے لیے چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا.
لہذا اگر آدمی ایمان میں پکا ہو، ایمان باللہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان پختہ ہو، ایمان بالرسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان پختہ ہو، تو پھر کتنی بھی بڑی پریشانی آ جاوے، کتنی بھی بڑی آزمائش آ جاوے، آدمی کے قدم ڈگمگاتے نہیں. جیسے صحابہ کرام کی زندگی میں بڑے حالات ہیں، طرح طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں. حضرت صہیب رومی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے حالات برداشت کیے لیکن جمے رہے، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ کر دیا. حالات آئے، جمے رہے، راستے کھلے تو کیسے کھلے کہ 1450 سال ہو گئے، آج بھی ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے کہ نہیں لیتے؟ کوئی بھی نا بلال حبشی کوئی نہیں کہے گا، ادنا سے ادنا ایمان والا بھی کہے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام کا نام عزت اور احترام کے ساتھ ہے. کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی مسائل بھی آسان فرما دیے اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے اجر و ثواب. اور یہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے ایمان والوں کے لیے کہ جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے اللہ کے رسول کو مان لیا، اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی کیا کر دے گا؟ سنوار دے گا. تو یہی فرمایا اللہ پاک نے کہ یجعل لکم نورا تمشون بہ، تو دنیاوی زندگی کے اندر راستے کھول دے گا. اور ایک اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا، کس کی طرف؟ پل صراط کی طرف، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر گزرا. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ایمان والوں کو تم اس دن دیکھو گے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ وہ اپنے ایمان کی نور کی روشنی کے اندر پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے. تو اللہ پاک یہی اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، تو یجعل لکم نورا، تو پل صراط پر گزرنے کے وقت وہ تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دے گا تمشون بہ، جس پر تم چلتے ہوئے اس کو پار کر جاؤ گے. اس کی طرف گویا کہ اللہ نے دوبارہ اشارہ فرما دیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے تم کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے گا. بھائی چلو یہ تو ہمارا بندہ ہے، معاف کر دیا کہ بھائی ہم سے ڈرنے والا تھا، یہ ہمارے نبی کو ماننے والا تھا، کہ بھائی یہ مسلمان ہے، کیا کر دو؟ یغفر لو، کہ بھائی اس کو معاف کر. اللہ نے کیا کر دیا کہ معاف کر دیا. یہ آخرت کا معاملہ. تو پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیابی کا راز ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ کامیابی کا راز ہے. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. اور پھر سب سے آخر میں وہ آیت نازل فرمائی لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان لے. اہل کتاب یعنی کون؟ یہودی اور عیسائی، کہ جن پر آسمان سے کتاب نازل کی گئی تھی. بھئی جو کفار مکہ تھے وہ تو جاہل تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وہ تو پتھروں کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن یہ تو سمجھدار تھے نا، ان کے پاس تو علم تھا نا. اہل کتاب تھے، یہ ان کو کتاب دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، انجیل دی گئی تھی، زبور دی گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے دیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے عطا کیے گئے تھے. تو یہ تو اہل کتاب تھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ جان لے گئے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے فضل پر طاقت نہیں رکھتے کہ جس کو چاہے نبی بنا دے لے. جیسے حسد میں مبتلا ہوئے کہ آخری نبی کہاں سے آنا چاہیے؟ کہ ہماری نسل میں سے آنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیدرم، ایک فارسی کا مقولہ ہے نا، پیدرم سلطان بود، ایک فارسی کا چھوٹا سا مقولہ ہے، پیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا تو لہذا میں بھی کیا؟ بادشاہ. نبوت کے اندر یہ قانون چلتا نہیں ہے کہ بھئی وہ نبی تو ہم بھی نبی. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن اس کے بیٹے کا کیا حال ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا شروع ہوا؟ اللہ رب العزت نے 12ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا اس واقعے کا. حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی نافرمان نکلی. تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ بھئی نبی ہے تو اس کا بیٹا بھی کیا ہوگا؟ نبی ہوگا. اس کا بیٹا بھی نبی ہوگا، اس کا بیٹا بھی نبی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اہل کتاب اچھی طرح جان لو، یہودی اور عیسائیوں سے اور جتنے بھی اہل کتاب ہے دنیا بھر میں، اللہ سب سے کہہ رہا ہے اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح جان لو، اللہ رب العزت کے فضل پر تم کو کوئی قدرت حاصل نہیں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، جتنا بھی فضل ہے وہ سب کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے گا عطا کرے گا، جس کو چاہے گا عطا نہیں کرے گا. اللہ نے چاہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا.
اور بنی اسرائیل میں آخری نبی بنا کر نہیں بھیجا. اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے. یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل عطا فرمائے گا. اس لیے کہتے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ بھئی یہ کس کے فضل سے ہوا؟ اللہ کے فضل سے. بھئی میں نے نماز پڑھی کس کے فضل سے پڑھی؟ اللہ کے فضل سے. میں نے قرآن پاک سیکھا کس کے فضل سے سیکھا؟ اللہ کے فضل سے. مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق مل گئی اللہ کے فضل سے. میرے سے جتنی بھی نیکیاں ہوئی سب کس کے فضل سے ہوئی؟ مجھے جو بھی دیا گیا ہے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے یہاں سے. اپنی طرف کبھی بھی اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی میں نے کیا تو آیا، میں نے کیا تو آیا. میں نے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. میں نے اور ہم نے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کہ کس نے کیا کہ اس نے کیا. اللہ نے کیا. یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ان الفضل بید اللہ، جتنی بھی توفیق ہے سب توفیق کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. اس لیے توفیق کو مانگتے رہنا چاہیے. اور ایک دعا بتلائی گئی ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے. کون سی دعا؟ اللہم انا نسألک توفیق اہل الہدی، یا اللہم ارزقنا توفیق اہل الہدی. اے اللہ رب العزت اہل ہدا کو جو آپ نے توفیق عطا فرمائی وہ توفیق آپ ہم کو عطا فرمائی. اور اہل ہدا کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے، صحابہ کرام ہے جو ہدایت یافتہ ہے. یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم ارزقنا توفیق اہل الہدا، اے اللہ رب العزت تو ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے کہ اللہ یعلم اہل الکتاب، اہل کتاب اچھی طرح جان لے وے، لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے وہ کسی بھی چیز پر قدرت رکھتے نہیں ہیں. وان الفضل بید اللہ، ارے وہ کسی کو عبادت کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتے. انسان کے قبضے میں کہ وہ کسی سے نماز پڑھوا لے، قبضے میں نہیں ہے کسی کے. اللہ توفیق دے گا تو ہوگا، اللہ توفیق دے گا تو وہ ایمان لائے گا، اللہ توفیق دے گا تو ہوگا. پتہ چلا کہ ایمان لانا نہ لانا، عبادت کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا، یہ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارے دعوت والے ساتھی کہتے ہیں بھئی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. بہت بڑا جملہ ہے، چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغ والوں کو تو کام ہی یہی ہے، بس یہی بول کر دیں گے. ارے حضرت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہے ان الفضل بید اللہ، سب کچھ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والا ہے. اور کیسا بڑا فضل ہوا اس کا کہ بن مانگے عطا فرما دی. بھئی مانگا تھا کسی نے؟ نہیں مانگا تھا. اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، روزے رکھنے کی، یہ سب شریعت پر عمل کرنے کے اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ توفیق عطا فرمائی. لہذا اللہ رب العزت سے بار بار ہر بار مرتے دم تک توفیق مانگتے رہنی چاہیے تاکہ ہم اہل کتاب جیسے نہ ہو جاوے کہ جو حسد میں گرفتار ہو گئے، جلن میں گرفتار ہو گئے اور جو اللہ رب العزت کے نافرمان بن گئے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ رب العزت سے کیا مانگیں گے؟ توفیق مانگیں گے، اللہ کا فضل مانگیں گے. اللہ رب العزت جو بھی ہوا تیرے فضل سے ہوا، اور آئندہ جو بھی ہوگا وہ کس کے فضل سے ہوگا؟ اللہ تیرے ہی فضل سے ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. الحمدللہ آج سورہ حدید کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کوئی اچھی واقعے والی کوئی صورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر شروع کریں گے آئندہ. سبحان اللہ.